اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم۔ جب گزشتہ آیتوں میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھی گزشتہ نبیوں کی طرح آسمانی کتاب، دانشمندی کی باتیں اور نبوت و رسالت سے سرفراز کیا ہے، تو مشرکین مکہ وحی کا انکار کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بات، اس طرح کہنا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ یہ بات انہوں نے اللہ کی تعظیم کے خلاف کہی ہے، انہوں نے اللہ کی ناقدری کی ہے، انہوں نے اللہ کی عظمت پہچانی نہیں ہے جیسا کہ ان کی عظمت کا حق تھا۔ جب اللہ تعالی رب العالمین ہے تو ضروری ہے کہ جب وہ انسان کی جسمانی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو اس کی روحانی ضرورتیں بھی پوری کرے، اور روحانی ضرورتیں یہ وحی کے ذریعے ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ تو بس ان کا وحی کا انکار کرنا یہ اللہ کی بڑی ناقدری ہے۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہود و نصارہ کی مجاورت سے اس بات کو مانتے تھے کہ تورات آسمانی کتاب ہے۔ تو اس وجہ سے ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم ذرا بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی، تو اگر وہ جواب نہ دیں تو تم ہی بتا دو کہ اللہ نے اتاری ہے۔ تو جب تورات اللہ نے اتاری ہے تو وہی تو ثابت ہو گئی، اور کفار نے مطلقاً وحی کا انکار کیا۔ تو جب ایک کتاب کا وحی ہونا ثابت ہوا تو ان کا دعویٰ غلط ہو گیا، جو یہ کہتے تھے نا کہ کسی انسان پر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو اب بھی نہ مانے تو ان کو چھوڑ دو، ان کے مشغلے میں یہ اپنے اعتراضات سے یہ اپنا دل بہلاتے رہیں۔ پھر مضمون کو اللہ پاک نے بڑھایا ہے، آگے تبسیط کی ہے کہ تورات ایک روشنی تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ یہود نے اس کو علیحدہ علیحدہ کاغذوں پر لکھ رکھا تھا، جس حصے کو چاہتے لوگوں کو دکھاتے تھے اور جس کو چاہتے تھے چھپا لیتے تھے۔ جن احکام پر ان کو عمل کرنا ہوتا اس کو ظاہر کر دے، اور جن احکام پر عمل نہ کرنا ہوتا یا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تھیں ان کو صیغہ راز میں رکھتے ہوئے اور اس کو چھپا لیتے تھے۔ تورات یہ بڑی معلوماتی کتاب تھی۔ تورات کے ذریعے سے ان لوگوں کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جن کو ان کے اگلے پچھلے جانتے ہی نہیں تھے۔ تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں تعظیم کی انہوں نے، یعنی مشرکین مکہ نے، حق قدری، جیسا کہ اللہ کی تعظیم کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا، یعنی یہ بات اللہ کی تعظیم کے، اللہ کی عظمت کے خلاف تھی۔ کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل، آپ ان سے پوچھو،
من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے اتاری ہے وہ آسمانی کتاب جو لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر کس نے اتاری ہے؟ اب پھر آگے تبسیط ہے، یعنی مضمون کو اللہ پاک نے آگے بڑھایا ہے۔ نورا و ہدی للناس، درا حال ہے کہ وہ لوگوں کے لیے روشنی اور رہنمائی ہے۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا، جسے تم نے اے یہود الگ الگ کاغذوں میں لکھ رکھا ہے۔ تبدونہا و تخفون کثیرا، تم ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپاتے ہو۔ وعلمتم، اور تم اس کے ذریعے وہ باتیں سکھلائے گئے ہو، ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، جو تم اور تمہارے اسلاف نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں تک تبسیط پوری ہو گئی۔ قل اللہ، آپ کہہ دیں، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، یعنی آپ بتا دو کہ اللہ نے وہ کتاب اتاری ہے، ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دو، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، ان کے مشغلے میں کہ وہ دل بہلاتے رہیں۔ اب آگے فرمایا کہ جب تورات اللہ کی کتاب ہے، مشرکین مکہ تورات کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے تھے، اس طرح اب آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس طرح تورات کو نازل کیا تھا۔ پہلی کتابیں صرف اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھیں، اس لیے ان میں تبدیلی اور تحریف ممکن ہوئی، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر لی، تحریف کر لی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ بابرکت ہے، کیونکہ کلام جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، صفت اور موصوف کا حکم ایک ہوتا ہے۔ قرآن تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تمام سابقہ کتابوں کو اللہ کی سچی کتابیں بتلاتا ہے، اس لیے کہ قرآن سے پہلے اور قرآن بھی جتنی بھی کتابیں ہیں یہ سب ایک ہی سر چشمے سے نکلی ہیں، ایک ہی سر چشمے سے نکلی ہوئی نہریں۔ البتہ جو سابقہ کتابیں ہیں وہ خاص زمانوں، خاص اقوام کے لیے تھیں۔ قرآن کریم عالمی اور ابدی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے مکہ والوں کو اور اس کی آس پاس کی بستیوں کو یعنی عربوں کو نتائج اعمال سے آگاہ کریں گے قرآن کے ذریعے سے، کہ تم جو مورتیوں کو پوجتے ہو ان کے عواقب اچھے نہیں ہیں۔ پھر جو پہلی امت تیار ہوگی وہ پھر قرآن کو دوسری پوری دنیا تک پہنچائے گی، وہ امت بھی مبعوث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے، اس کی تفصیل سورۃ الجمعہ میں اور حجت اللہ البالغہ میں ہے۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کی بستیوں کو ڈرائیں۔ مشرکین مکہ قرآن کریم کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ اس لیے قرآن کریم کو نہیں مانتے تھے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی کے بعد آگے کوئی زندگی نہیں ہے، اور اگر بالفرض موت کے بعد زندگی مانتے تو پھر اس میں نجات کی راہ تلاش کرتے، پیغام الہی کو قبول کرتے، نماز وغیرہ پڑھتے، عبادات وغیرہ کرتے، گناہوں سے بچتے۔ آج جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، دھڑلے سے گناہ کرتے، ان کا آخرت پر ایمان تو ہے مگر برائے نام ہے، یہ بات مانتے تو ہیں کہ آخرت آئے گی لیکن یقین نہیں ہے ان کو۔ اگر وہ سچے دل سے آخرت کو مانتے تو زندگیوں کا نقشہ ہی کچھ اور ہو جاتا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں، یؤمنون بہ، وہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہی اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔ نماز کی جو تخصیص کی ہے وہ اس وجہ سے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کی نماز کا ذکر کرنے سے مراد پوری شریعت ہے، یعنی پوری شریعت پر وہ عمل کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔